زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس خاص اور مختص ہے، اور اس کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں آمنہ کے راز سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکہ کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین اور سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں نواسے ہیں ان کے فضائل بیان کریں گے۔ حضرت حسن و حسین ان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کو سمجھنا، پھر ان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، اور ان کے ساتھ جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے فضائل کو سمجھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے فضائل کو سمجھے اور ان کے ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں اپنے نواسوں کے ساتھ بڑا پیار اور محبت تھا۔ جس وقت ان کی ولادت ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور جا کے کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے بیٹے کو لاؤ میرے پاس، اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کیا نام تم نے رکھا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی جنگجو، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے بہادر اور جنگجو تھے، اسی لیے انہوں نے اسی بہادری کے اوپر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی حرب رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے علی اس کا نام یہ نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے کا نام رکھا، اور اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے اور نام پوچھا تو کہا گیا کہ جعفر اس کا نام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں علی اس کا نام حسین ہے۔ یہ پیار تھا، محبت تھا اپنے نواسوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسوں کے نام رکھے ہیں۔ پھر جب عقیقے کی باری آئی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا عقیقہ کیا ہے۔ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ ان کے سر مونڈ دو، اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیے، دو دمبے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا 2 دمبے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عقیقہ کیا 2 دمبے۔ یعنی نواسوں کی محبت ہے، حالانکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے عقیقہ کرنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ پیار تھا، محبت تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا خود عقیقہ کیا۔ اور
یہ نواسے جو ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے باہر، اور آپ علیہ السلام کے اوپر ایک چادر تھی، دھاری دار چادر کالی اون کی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر کجاوے کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فجاء الحسن بن علی، اتنے میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی داخل کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر لپٹا لیا۔ اس کے بعد پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ اماں جی فرماتی ہیں اس کے بعد پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا، اور ساتھ ہی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم انما یرید اللہ لیذھب اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے گندگی سب کچھ کو دور کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یہ حسن حسین اور فاطمہ اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب یہ آیت اتری قرآن مجید کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، مباہلہ کا چیلنج ہوا یہودیوں کی طرف سے، کہا کہ تم بھی اپنے اہل بیت کو لے کے آؤ، میں بھی اپنے اہل بیت کو لے کے آتا ہوں۔ تو یہ آیت اتری اس مباہلے کے اوپر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو لائے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے، اور فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، اپنے لباسوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور شکل و شباہت کے اندر بھی یہ دونوں نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، حسن رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو شکل و صورت کے اندر ملتے جلتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ گردن سے لے کر سر تک یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گردن سے لے کر نیچے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں، عادات کے اندر، اخلاق کے اندر، شکل و صورت کے اندر، رنگ روپ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کی مشابہت کس شخص کی زیادہ مشابہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ، یا باقی جسم کے ساتھ کس کی مشابہت ہے، تو پھر وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لیں کہ ان کی شکل و صورت، ان کا جسم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے اپنے نواسوں کے ساتھ۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے گھر کے اندر، اور میرے سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس وقت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے،
تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے ابا جی باہر نکلے ہیں کہ اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی باہر گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، پیار دیکھیے کہ ان کے پیچھے جاتے ہیں اپنے نواسوں کا دیدار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ پیار کرنے کے لیے، ان کو ملنے کے لیے۔ جا کے دیکھتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہ ایک پانی کا کنواں ہے، یہ چشمہ ہے، وہاں پہ پانی والی جگہ پر موجود ہے، اور یہ دونوں کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی بچی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، جب دھوپ آ جائے تو پھر دھوپ کے اندر ان کو نہیں یہاں پہ رکنے دینا، ان کو فوراً گھر کے اندر لے کے آ جانا، تمہیں دھوپ سے میرے بیٹوں کو بچانا ہے۔ اور انہی اپنے نواسوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان کے اوپر قربان ہو جائیں۔ کتنا پیار ہے، محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، والحسن والحسین علی ظہرہ، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر، کمر مبارک کے اوپر سوار تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کمر مبارک کے اوپر سواری کر رہے ہیں۔ لوگوں نے دور کر دیا، ان کو اٹھا دیا کمر مبارک سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوہما، چھوڑ دو ان کو، دعوہما بأبیہما و امی، ان کو چھوڑ دو، ان دونوں کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ چھوڑ دو ان کو، یہ میری پشت کے اوپر چل رہے ہیں، ان کو چڑھنے دو، ان کے اوپر تو میرے ماں باپ بھی قربان ہیں، اتنے پیارے ہیں مجھے یہ میرے نواسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے سرخ قمیصیں پہنی ہوئی ہیں اور بچپن ہے ان کا، لڑکھڑا رہے ہیں، چل رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے اور اپنے پیارے نواسوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا دیا اور ان کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ لوگوں، میں نے اپنے نواسوں کو دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا میں نے کہ یہ چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں، فلم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا، حتیٰ قطعت حدیثی، میں نے اپنا خطبہ بند کر دیا، بات بند کر دی، اور ورفعتہما، تم نے دیکھا کہ میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر جاتے تو حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے، کمر مبارک کے اوپر سوار ہو جاتے۔ جب آپ علیہ السلام سجدہ مکمل کر لیتے تو اس وقت بڑے آرام سے، بڑے پیار کے ساتھ اپنے دونوں نواسوں کو کمر مبارک سے اتارتے، نیچے بٹھاتے، بیٹھتے، اور اس کے بعد پھر سجدہ کرتے تو پھر دونوں نواسے بیٹھ جاتے آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے اوپر، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مکمل کر لیتے تو بڑے پیار اور آرام سے ان کو کمر مبارک سے اتارتے، ان کو بٹھا لیتے، حتیٰ قضی صلاتہ اقعدہما علی فخذیہما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر لی تو اپنے دونوں نواسوں کو، اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی رانوں کے اوپر بٹھا لیا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کام سے گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی چیز کو چمٹایا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نہیں جانتا تھا کیا کس چیز کو چمٹایا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چادر نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرماتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا لی، میری ضرورت پوری ہو گئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا چیز چمٹائی ہوئی ہے اپنے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا دی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رانوں تک آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں جن کو میں نے اپنے ساتھ چمٹایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ایک کو دائیں کاندھے کے اوپر بٹھا ہوا تھا، ایک کو بائیں کاندھے کے اوپر، دونوں کو کاندھوں کے اوپر سوار کیا ہو، کیسی سواری ہے، اور سوار بھی کتنے زبردست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ان کو، اپنے نوازوں کو، یہ محبت ہے، پیار ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا چہرہ چومتے ہیں، کبھی حسن کا چہرہ چومتے ہیں، اور کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چومتے ہیں، اور پیار محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حج کے موقع پر مکھی کے مارنے کے متعلق کہ احرام کی حالت میں مکھی کا مارنا کیسا ہے؟ وہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ عراقی تھا، کوفی تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عراقی، اس عراقی کو دیکھو کہ یہ ایک مکھی کے بارے میں انہیں پوچھتا ہے، اور ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مسل دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ ان بدبختوں کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ مکھی کے متعلق۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، یہ گلشن ہیں میرے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر، اور ان دونوں اس پھول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو ان لوگوں نے مسل دیا ہے، اور آج یہ پوچھتے ہیں ایک مکھی کے متعلق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کا پیار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا اپنے نواسوں کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احبنی فلیحب ہذین، جو بندہ میرے سے محبت کرتا ہے، جس کو میرے سے پیار ہے، تو وہ میرے ان دونوں نواسوں کے ساتھ بھی پیار کرے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین، جس شخص نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت کی، فقد احبنی، اس شخص نے میرے ساتھ محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن حسین کے ساتھ، میرے نواسوں کے ساتھ عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، فقد ابغضنی، یقیناً اس شخص نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا ہے، تو اس شخص نے آسمان والے رب کے ساتھ بغض رکھا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بغض رکھنے والا حقیقت کے اندر اللہ کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے۔ تو پیار کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں اپنے نوازوں سے، یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب من یحبہما، اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی تو محبت کر جو ان کے ساتھ محبت رکھے۔ اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اے خالق و مالک، جو میرے ان نوازوں کے ساتھ محبت رکھے، پیار کرے، اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار کرنا، اور جو حسن حسین کے ساتھ لڑائی کرے، جنگ کرے، اس کی جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ انا حرب لمن حاربتم، جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، وسلم لمن سالمتم، اور جو تمہارے ساتھ صلح رکھے گا میں اس کے ساتھ صلح رکھوں گا، جس کی لڑائی تمہارے ساتھ میری اس کے ساتھ لڑائی، جس کی تمہارے ساتھ صلح میری بھی اس کے ساتھ صلح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان ملکا من السماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان کے اندر ایسا تھا جس نے میری زیارت کبھی نہیں کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ یا اللہ میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ میرے پاس آیا، فبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس فرشتے نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیار کر رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے اپنے لباسوں کا۔ اقرع بن حابس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بوسہ لیتے ہوئے اپنے لباسوں کے ساتھ، تو اقرع بن حابس کہنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کا کبھی بوسہ نہیں ہے، اس کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے پر رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کے بوسے لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص تربیت کرتے تھے اپنے نوازوں کا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ان کو، تو فوراً ان کے منہ سے نکال لی اور ان کو ایک عربی کے اندر کہتے ہیں کخ کہ اے حسن یہ کھجور نکال دو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک دن ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے،
وہوا یقبل علی الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی اور یہ پیش گوئی پوری ہو کے رہی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو مسلمان گروہ جو آپس میں لڑ رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سردار نواسے نے، سردار بیٹے نے صلح کروا دی مسلمانوں کے درمیان۔ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی، حسین میرے سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے، پیار کرے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، پیار کرے۔ حسین من سبط من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، حسین نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہیں، خان وادے میں سے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کھانے کی دعوت دی تھی، وہاں پہ جا رہے تھے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی کے اندر کھیل رہے تھے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے، بڑھ گئے، اور وبسط یدیہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ فجعل الغلام یفر ها هنا وها هنا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے ان کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو ہنسا رہے تھے، جیسے بچے کے ساتھ نہ کھیلتا ہے، آگے پیچھے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، بچے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے کو پکڑ رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اس کو ہنسا رہے تھے، اس کے ساتھ کھیل رہے تھے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آخذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، فجعل اخذ یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احدی یدیہ تحت عنقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی کے نیچے رکھا، اور ایک ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی سر کے اوپر رکھا، فقبلہ، اور اس کے بعد پھر بوسہ دینے لگے، پیار کرنے لگا اپنے نواسے کے ساتھ، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرے، پیار کرے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حسین سبط من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زمین کے اوپر جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، محبت تھی اپنے نوازوں کے ساتھ، اور یہ امت کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی بھی پیش گوئی کر دی تھی اپنی زندگی کے اندر۔ مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دوپہر کے وقت کہ آپ ایسے ہیں جیسے غبار آلود ہوں، آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر پٹی ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ہیں، ایک بوتل پکڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بوتل کے اندر میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کے قطرے ہیں جو میں چن رہا تھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، ایک دن جا رہے تھے صفین کی طرف، جنگ صفین جب ہوئی تھی، تو نینوا پہ جب پہنچے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک شخص وضو کراتا تھا، تو اس کو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم فرات کے اوپر صبر کرنا، تم فرات کے اوپر صبر کرنا۔ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کس لیے آپ فرات کے اوپر صبر کرنا کہہ رہے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، پریشان بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی، ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام ہو کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی امت میرے سے بیٹے کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گی، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو مٹی لا کے دوں جگہ کی؟ تو انہوں نے مجھے مٹی بھی لا کے دکھائی، مٹی بھی لا کے دکھائی کہ یہ ہے مٹی، یہاں پہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور یہی مقام ہے دریا فرات کے قریب کوفہ کے اندر، کربلا کے مقام کے وہاں پہ شہید کیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر کہ ایک خاص ایک فرشتہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور مقام بھی دکھا دیا، اس کی جگہ کی مٹی بھی لا کے دکھا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہے وہ مٹی جہاں پہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے دشمنی رکھی ہے، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو شہید کیا ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں محدثین کرام اور علماء کرام سلف صالحین کہ آپ ان کے اوپر لعنت بھی بھیج سکتے ہیں، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دشمنی کی، ان کو شہید کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، اللہ کی بھی لعنتیں ہوں اس کے اوپر، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام کائنات کی بھی لعنت ہو، ان کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے، ان کے ساتھ دشمنی رکھنی چاہیے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جبر کیا۔ آپ علیہ السلام جس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، جو کہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں،
اور یہ بدبخت عبید اللہ بن زیاد شمر اور یہ بدبخت ان کے ساتھ ملنے والے دوسرے تمام لوگ، ان کے ساتھ بغض رکھنا اور ان کے اوپر لعنت بھیجنا یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ دشمنی کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے توہین کی، جنہوں نے شہید کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو قتل کر دیا گیا عبید اللہ بن زیاد کو، تو اس کا سر رکھا ہوا تھا، تو اسی دوران لوگ دیکھتے ہیں ایک سانپ آتا ہے دوڑتا ہوا، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ سانپ آیا، اس کے منہ کے اندر داخل ہو گیا، کچھ دیر تک اس کے منہ کے اندر رہا، پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر آیا، پھر اس کے منہ کے اندر داخل ہوا، کچھ دیر بعد پھر چلا گیا۔ 3 مرتبہ وہ سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر داخل ہو گیا، اور اس سانپ نے آ کے بتا دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کے ساتھ جانور بھی دشمنی رکھتے ہیں، تو انسان کیوں نہ رکھیں، مسلمان کیوں نہ رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیوں نہ رکھیں۔ جانوروں کو ان کے ساتھ بغض ہے، عداوت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیے، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، بغض رکھتے ہیں، تو اپنے دل کے اندر ان کے ساتھ بغض رکھیے، عداوت رکھیے، دشمنی رکھیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں تو ان لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جو حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، عقیدت رکھنے والے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے ساتھ پیار اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھی، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی ان کے لیے بغض اور عداوت پیدا فرما دے۔ ما توفیق الا باللہ۔